subscribe to our channel and press the bell icon. طالبہ سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th ہسٹری برج کورس 9ویں جماعت کا برج کورس ہے 2022 پری ٹیسٹ۔ چلیے شروعات کرتے ہیں 9th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس برج کورس 2022 جماعت نہم سوشل سائنس پری ٹیسٹ، وقت 1 گھنٹہ 30 منٹ، کل نمبرات 28۔ سوال نمبر 1 ہے الف، دی گئی خالی جگہ صحیح متبادل کا انتخاب کر کے مکمل کیجیے۔ پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل تحریری ماخذات میں ڈیش کا شمار نہیں ہوتا، اس کا جواب ہے سکے۔ دوسرا ہے صنعتی انقلاب کا آغاز ڈیش میں ہوا، اس کا جواب ہے انگلینڈ۔ تیسرا ہے جمشید جی ٹاٹا نے ڈیش میں آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی نامی فولاد کے کارخانہ قائم کیا، اس کا جواب ہے جمشید پور۔ چوتھا ہے صدر جمہوریہ کی مدت کار ڈیش ہوتی ہے، اس کا جواب ہے 5 سال۔ ایک جملے میں جواب لکھنا ہے، 6 نمبرات کے لیے ہے۔ پہلا سوال ہے آغا خان پیلس کہاں ہے؟ دوسرا ستی مخالف قانون کس نے بنایا؟ تیسرا سمعی و بصری ماخذ کے نام لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے آغا خان پیلس پونا میں ہے۔ دوسرا ستی مخالف قانون لارڈ ولیم بینٹنگ نے بنایا۔ تیسرا سمعی و بصری ماخذ میں ٹیلی ویژن یعنی دوردرشن کا نام آتا ہے۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے ہدایت کے مطابق عمل کیجیے، 4 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے دیا گیا تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ سول سروسز کے اقسام، بلاک ڈیولپمنٹ عہدیدار، تحصیلدار، مرکزی خدمات اور مثال۔ اس کے جوابات ہیں ریاستی خدمات، اس میں آتا ہے بلاک ڈیولپمنٹ عہدیدار، تحصیلدار، مرکزی خدمات IRS IFS، کل ہند خدمات IPS IAS۔ دوسرا تصوراتی خاکہ ہے دیا گیا تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے، ملک کی اسمبلی کے 4 کام۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے قومی تعلیم، دوسرا ہے بائیکاٹ، تیسرا ہے سودیشی، چوتھا ہے سوراج۔ دیا گیا تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے، مجلس کا نام اور کام، مجلس قانون ساز، مجلس عاملہ اور عدلیہ۔ اس کا جواب ہے مجلس قانون ساز کا کام ہے قانون بنانے کا کام کرتی ہے، مجلس عاملہ ان قوانین کو براہ راست نافذ کرتی ہے، عدلیہ انصاف فراہم کرتی ہے۔ بے ہے نوٹ لکھیے، 4 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے نوکر شاہی کی نوعیت، دوسرا ہے ساوتری بائی پھولے کے ذریعے خواتین کے تعلق سے کی گئی اصلاح اور تصاویر۔ پہلے کا جواب ہے مستقل نوعیت کا انتظامیہ، نوکر شاہی ٹیکس وصول کرنے، ماحول کا تحفظ کرنے کا قانون اور نظم و نسق برقرار رکھنے اور ہمیں سماجی تحفظ فراہم کرنے کا کام متواتر کرتی رہتی ہے۔ سیاسی اعتبار سے غیر جانبدار، نوکر شاہی سیاسی اعتبار سے غیر جانبدار ہوتی ہے، یعنی کسی بھی پارٹی کی حکومت اقتدار میں آئے اس حکومت کی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنا نوکر شاہی کو اس کی مستعدی اور وفاداری کے ساتھ کرنی ہوتی ہے۔ غیر معروفیت کسی پالیسی کی کامیابی یا ناکامی کے لیے نوکر شاہی کو براہ راست ذمہ دار نہ ٹھہراتے ہوئے اس کی شناخت گمنام رکھتی ہے۔ دوسرا سوال ہے ساوتری بائی پھولے کے ذریعے خواتین کے تعلق سے کی گئی اصلاح۔ اس کا جواب ہے ساوتری بائی پھولے نے مہاتما پھولے کے ساتھ مل کر خواتین کی بہتری کے لیے کام کیا۔ پہلا نقطہ ہے مہاتما پھولے کے شروع کردہ لڑکیوں کے پہلے اسکول میں ساوتری بائی پھولے نے پڑھایا۔ دوسرا معاشرے میں محنتی لوگوں کی تنقید اور طعنوں کا سامنا کر کے علم کی فراہمی کا کام کیا۔ تیسرا ساوتری بائی نے گھر میں پھولے کے قائم کردہ بچوں کے قتل سے بچاؤ کے گھر کے کام میں مدد کی۔ چوتھا خواتین کو روشناس کر کے اور انہیں بری عادتوں سے لڑنے کی ترغیب دی۔
سوال نمبر 3 ہے درج ذیل کی وجوہات بتائیے، کوئی 4 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے قدیم بھارتی صنعتیں ٹھپ پڑ گئی۔ دوسرا، یورپی ممالک کو ایشیا تک جانے والے بحری راستے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تیسرا، گاندھی جی نے عدم تعاون تحریک کا خاتمہ کر دیا۔ چوتھا، لوک سبھا کو پہلا ایوان کہا جاتا ہے۔ اس میں سے 2 ہی کرنا ہے۔ پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے برطانوی حکومت ہندوستان سے انگلستان برآمد ہونے والی اشیاء پر بھاری ٹیکس عائد کرتی تھی۔ دوسرا، البتہ انگلستان سے ہندوستان میں درآمد کی جانے والی اشیاء پر بہت کم ٹیکس لگایا جاتا تھا۔ تجارت سے انگریزوں کو فائدہ ہوا۔ تیسرا، انگلستان سے آنے والا سامان چونکہ مشینوں پر تیار ہوتا تھا اس لیے اس کی پیداوار زیادہ ہوتی تھی۔ چوتھا، مشین سے بنی یہ سامان پروڈکٹ ہندوستانی پروڈکٹ سے سستی تھی اس لیے زیادہ فروخت ہوا کرتی تھی، جس سے قدیم بھارتی صنعتیں ٹھپ پڑ گئی۔ یورپی ممالک کو ایشیا تک جانے والے بحری راستے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے زمانہ قدیم سے یورپ کے مشرق کے ممالک سے تجارتی تعلقات رہے ہیں۔ دوسرا، بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت ایشیا اور یورپ کو ملانے والا زمینی تجارتی راستہ قسطنطنیہ شہر سے گزرتا تھا۔ تیسرا، یہ شہر 1453 میں عثمانی ترکوں نے فتح کیا۔ چوتھا، ترکوں کی طرف سے اس راستے کو بند کرنے سے مشرق میں یورپی تجارت میں خلل پڑا۔ اس سے یورپی ممالک کے لیے ایشیا کا نیا راستہ تلاش کرنا ضروری ہو گیا۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل سوالات کے جوابات مختصر لکھیے، کوئی 6 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے ویر ساورکر کی خدمات بیان کیجیے۔ دوسرا، کاشتکاری کو تجارت بنانے سے کیا مراد ہے؟ تیسرا، حکومت کی جانب سے آدی واسیوں کی ترقی کے لیے کون سی اسکیمیں بنائی گئی ہیں؟ چوتھا، کابینہ کے کام واضح کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے برطانوی سلطنت کے خلاف جنگ کے لیے جو مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں ان میں مسلح انقلاب کا راستہ تھا۔ یہ وہ راستہ تھا جسے سواتنتری ویر ساورکر نے اپنایا تھا۔ دوسرا، 19ویں عیسوی میں اس نے متر میلہ کے نام سے انقلابیوں کی ایک خفیہ تنظیم بنائی جسے بعد میں ابھینو بھارت کا نام دیا گیا۔ ساورکر انڈیا ہاؤس سے اسکالرشپ حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم کے موقع پر انگلستان گئے۔ چوتھا، وہاں سے انہوں نے ابھینو بھارت کے ارکان کو انقلابی لٹریچر، پستول وغیرہ بھیجے۔ پانچواں نقطہ ہے 1857 سواتنتر سمر نامی کتاب انہوں نے لکھی۔ دوسرا سوال ہے کاشتکاری کو تجارت بنانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے برطانوی راج سے پہلے کسان اپنے خاندان کے لیے اور گاؤں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنیادی طور پر اناج کاشت کرتے تھے۔ دوسرا نقطہ ہے انگریزی دور حکومت میں نقدی فصلیں جیسے کپاس، تمباکو اور چائے پیدا کرنے کی ترغیب دی گئی۔ تیسرا، نقدی فصلیں خوراکی فصلوں سے زیادہ منافع بخش تھی۔ چوتھا، ان منافع بخش نقد فصلوں کو دی جانے والی اہمیت اسے زراعت کی کمرشلائزیشن کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔